الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ میری گفتگو کا عنوان وحدت امت تجویز کیا گیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں امت مسلمہ کی قدر و منزلت کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس بلند مرتبہ پر قائد کیے گئے۔ قرآن مجید نے ہمیں اس سے تھوڑی دور آگے چل کر کہا کہ کنتم خیر امت۔ امتیں بہت ہوئی ہیں، اللہ کے سارے نبی رسول برحق علیہ السلام، مگر تم ساری امتوں سے بہتر امت، سب سے بہتر امت۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے بھی اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں اور اب تم امتوں میں آخری۔ امت مسلمہ کا وجود اس کائنات میں اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کسی ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتا اور نہ اس کو پسند کرتا جس سے اس کے اتحاد میں رکھنا پیدا، کیونکہ اس سے کام بڑھا لینا، جو کام انبیاء علیہ السلام سر انجام دیتے تھے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ دن رات ایک کرتے تھے، اللہ نے وہ کام اس امت کے ذمہ لگا دیا کہ اب نبی نہیں آئیں گے، کوئی رسول نیا نہیں آئے گا، قیامت تک اللہ کے رسول ہی آخری حاضر پیشوا، مگر اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کہ لوگوں کو دین پر قائم رکھا جائے اور اگر کہیں کوئی خرابی واقع ہو رہی ہو تو اس کی اصلاح کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پارٹی، ایک جماعت اور ایک فوج تیار کی ہے جس کا نام امت محمدیہ علیہ صاحب السلام۔ تو مسلم جو ہے ان کی دوہری ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر قائم رہیں اور باقی دنیا کو بھی یہ دین پر قائم رکھیں، بالکل اس طرح فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی علاقے میں فساد نہ برپا ہونے دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لتکونوا شہداء علی الناس، تمہارے ذمہ ہے کہ تم نگرانی کرو کہ پوری زمین میں کوئی گڑبڑ اور خرابی تو نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے مسلموں میں یا غیر مسلموں میں تو تمہیں اتنا مضبوط اور قوی ہونا چاہیے کہ اس خرابی کو تم مٹا سکو۔ اور اگر آپس میں تم متحد اور متفق نہ ہوئے، کسی فوج میں خود ہی انتشار ہو، وہ اپنے حاکموں کی بات نہ مانے، سپاہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ فوج کوئی مار کا اثر نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ امت، اس کو خیر امت کہا اور کہا کہ جو کام رسول کرتے تھے اب تم نے کرنا ہے۔ اگر ان میں بدقسمتی سے اختلاف یہ شکل پکڑ جائے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں اور نوبت وہاں تک پہنچ جائے جو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہود کے بارے میں بیان کیا کہ وہ اپنے دشمنوں سے ساز باز کر لیتے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف، اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ افسوسناک صورتحال آپ کے سامنے ضرور آئے گی کہ جہاں جہاں ہم برباد ہوئے ہیں، اسپین میں یا کسی علاقہ میں بھی، وہاں ہمارا اپنا اختلاف اور آپس میں دشمنیاں جو تھیں وہی ہمیں لے گئی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ دوستی کر لیتے تھے، ان سے معاہدے کر لیتے تھے، مگر اپنے ہی دوسرے مسلمان بھائی عباسی حکمران ہیں فاطمی، ان کے خلاف ان سے مدد لیتے تھے، اور دشمن یہ دیکھتے رہتے تھے۔ جیسے ایک بشپ نے کہا، جب اس سے ایک گروہ نے مدد مانگی تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ ان کتوں کو آپس میں لڑنے دو، یہ سارے مٹ جائیں گے، پھر مسیح کی جو ہے نا دائمی بادشاہت وہ قائم ہوگی۔ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ امت اصل کام کو بھول جائے، آپس میں جھگڑوں اور تنازع میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے امت کا اتحاد دین کی نگاہ میں اتنا اہم اور قیمتی ہے کہ اس میں رکھنا ڈالنے والی بات قتل سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ الفتنہ تو اشد من القتل، کسی آدمی کو قتل کر دینا اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا نہیں ہے جتنا امت میں فساد ڈالنا، خرابی ڈالنا۔ رسول کریم علیہ السلام نے اللہ کے دیے علم سے پیش گوئیاں فرمائی کہ امت میں ہر طرح کے اختلاف ہوں گے، خرابیاں بھی آ جائیں گی، مگر آپ ساری دنیا کے دفاتر نکال لیں، نماز الگ کرنے کا آپ نے نئی اذن دیا۔ یہ اجازت نہیں ملی کہ کوئی گروہ کہے میں فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، نہیں، کیونکہ امت مسلمان کے اتحاد کی بنیاد جس چیز پر ہے، نماز کا اس میں بڑا دخل ہے کہ مل کر نماز پڑھیں ایک امام کی ابتدا میں، پھر اتحاد میں رکھنا نہیں پڑھ سکے، پڑھے گا جو غلط فہمیاں دور ہو گئی۔ اور یہی بات آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شیطانی فتویٰ اس امت میں جاری ہوا وہ یہی ہے کہ یہ گروہ کہتا ہے اس کے پیچھے میری نماز نہیں، وہ کہتا ہے اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں۔ حالانکہ حقیقت وہ ہے جو علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ شرح فتح القدیر میں فرماتے ہیں، ہدایہ سے بڑی کوئی فقہ حنفیہ کی کتاب نہیں، اور اس کی شرح فتح القدیر بھی بہترین شرح۔ تو امام ابن الحمام فرماتے ہیں کہ ہم نے ائمہ مجتہدین جو ہے چاروں امام، ان میں سے کسی سے یہ منقول نہیں پایا کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ دوسرے فرقے کافران کے پیچھے نماز نہ پڑے، سب متأخرین کی جاتی۔ بعض بارے لوگوں نے شرارتیں کی تاکہ لوگ پھٹے رہیں
یہ اپنی بھیڑوں کو اپنا رنگ لگا لیں، ان کی اون گزر کر یہ اپنا کام چلاتے رہے، مسلمان آپس میں ہوتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام کی نگاہ میں یہ امت بہترین امت ہے، اور اس امت کا اتحاد اللہ کو مطلوب ہے کہ تم ہی آپس میں لڑ جھگڑ پڑے، دنیا کی اصلاح کا فریضہ کون سا انجام دے گا؟ تم تو خود ہی برباد ہو جاؤ۔ اسی لیے کسی قسم کی تفریق، بات امت میں صرف یہ مذہبی فرقوں کی بات نہ سمجھے، کسی قسم کی تفریق، کوئی ایسا شوشہ جس سے کہ امت گروہ میں بڑھ جائے، اس کی اجازت نہیں۔ یہ شرک کے برابر گناہ ہوگا کہ امت کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا۔ اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو علاقائی تقسیم ہے، وطنیت، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس تہذیب حاضر نے جو نئے بت تراشے ہیں اور پوری دنیا میں جادو اس نے پھیلا دیا، وہ وطنیت۔ مسلمان جو ان کی بربادی سے آپ دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ گئی گزری ہونے کے بعد مسلمانوں کی وحدت کا نشان تھی، ساری دنیا کے مسلمان اس کے تابع تھے، خلیفہ عثمانی کے جتنے حکمران تھے اس سے خلط رہتے، منظوری لیتے تھے، سمجھا جاتا تھا کہ مسلمان سارے ایک مرکز پر مجتمع ہیں۔ مگر اس کو برباد کرن لارنس نے صرف اسی طرح کیا کہ عربوں میں آ کر یہ عرب نیشنلزم کا فتنہ پھیلا دیا، جبہ پہن لیا، عربی سیکھ لی، درویش بن گیا، اور ان لوگوں کو گمراہ کیا کہ تم عرب و ترکوں سے تمہارا کیا چل، چھوڑو ترکوں کو، ہم تمہاری آزاد ریاستیں بنا دیں گے۔ وہ وعدہ بھی پورا نہ، شریف مکہ غدار ہو گیا، اس کے بیٹے سلطنت عثمانیہ بھی گئی، اور ان کو بعد میں کسی نے ایک ٹکڑا بھی لیا، اردن میں تھوڑی سی حکومت ہے ان حاکمیوں کے پاس برائے نام۔ تو یہ کسی قسم کی تفریق، چاہے وہ وطنی کی برابر ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، افغان من ترک و تتار، یاد رکھو اس امت میں کسی قسم کی بانٹ جو ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کرنا ہے، ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے اس امت، مسئلے چھوڑ دو، باتیں اپنی چھوڑ دو، امت کو ایک رہنا۔ تو فرماتے ہیں نہ افغان من ترک و تتار، نہ ہم افغان ہیں، نہ ترک ہیں، نہ تاتاری۔ یہ باتیں اگر آ گئی نا دوبارہ ذہن میں کہ ہم تو پاکستانی، ہمیں عربوں سے کیا تعلق، وہ سمجھے ہم ترکی، ہمیں عربوں سے، تو برباد ہو جاؤ۔ جو کام اصل میں اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا پوری دنیا کی اصلاح کرو، وہ تو دھرا رہ جائے گا، تمہارا نشان تک مٹ جائے گا، تو خود ہی نہیں رہو۔ اس لیے یہ چیزیں بالکل نہیں قائم کرنی اپنے اندر۔ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ایک نیا خاندان، اور قرآن مجید نے آپ دیکھتے ہیں کیسے بلیغ انداز میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا تھا ازواج امہاتکم، رسول کریم علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مصحف کی جو ان میں تشریح کے طور پر تھا وہ ابو اللہ، جب وہ مائیں ہیں تو حضور باپ، اس لیے یہ نیا خاندان بنتا کلمہ پڑھنے کے بعد، اور اللہ نے اس کو واضح کر دیا انما المؤمنون اخوہ، ایماندار سارے جو ہیں وہ بھائی، اور اخوان بھی نہیں کہا، اخوان ہوتے ہیں کوئی تعلق ہو دوستی کا، اس سے بھی بھائی کہہ دیتے ہیں، مگر اخواتن ماں باپ سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کو اخوہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا جیسے ایک پیٹ سے جنم لینے والے بھائی ہیں تو وہ نیا خاندان۔ اور اگر تم نے یہ شرارتیں شروع کر دی کہ یہ ترکی ہے، یہ عرب ہے، یہ انڈونیشین ہے، کفار یہ کوششیں کریں گے اگر ان کے جال میں تم آ جائے، تمہارا نام بھی نہیں ملے گا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں کوئی فتنہ نہیں کھڑا کرنا۔ اسلام اس وطنیت کو بہت سمجھتا ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہے اس کا وہ مذہب کا کرنا۔ جب یہ بات آئی کہ ہمیں تو اپنے پاکستان کی فکر کرنی تھی، وہ کیا افغانستان سے برباد ہو جاؤ، کوئی بھی نہیں بچے گا، باری باری سب کی شامت آئے گی، خدا کے لیے اس امت کی وحدت کو پارا پارا ٹکڑے۔ یہ خاندان ہے مشرق سے مغرب تک، اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرو، نہ کوئی وطنیت کا فتنہ جنم دے، نہ نسلی کہ یہ قریش ہیں، یہ عجمی ہیں، یہ سید ہیں، یہ پٹھان ہیں، کوئی بات۔ ان باتوں کو بھی اللہ کے رسول نے اپنے پاؤں تلے رونق دیا۔ فتح مکہ کے بعد جو خطبہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ فرمایا آج سے میں نے جاہلیت کے سارے فخر پاؤں تلے رونق دیا، کوئی بڑا نہیں ہے، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ دوسرے کو دوسرے پہ، الا بدین و تقوی۔ اب صرف دینداری میں جو آگے بڑھے گا وہی سب سے مزہ، یہاں اب نسل نہیں دیکھی جائے گی۔ اور لوگوں نے اس کا مظاہرہ عملاً بھی دیکھا کہ بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر جس نے اذان دی نہیں، وہ کوئی ایسی شیخ نہیں تھا، کوئی سردار نہیں تھا، ابو بکر نہ علی نہ عثمان، وہ حضرت بلال نے۔ اور کعبہ میں بھی داخل ہوئے تو رسول اللہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، بلال گئے اور اسامہ ابن زید گئے، ایک غلام زادہ، حضور نے یہ چیزیں تھی اپنے پاؤں تلے ہوتے۔ تو وحدت امت میں یہ سب چیزیں داخل ہیں کہ نہ نسلی تفریق، نہ وطنیت کا فتنہ، نہ کوئی مال و دولت کی وجہ سے کہ امیر طبقہ، یہ طبقاتی تقسیم بھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار فرمایا واللہ لا یؤمن، 3 بار یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ لوگ ڈر گئے، توجہ دلانا ہی مصروف تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی یشبع وجارہ جائع علی جنبہ، کہ جو پیٹ بھر کر کھاتا اور اس کا پڑوسی قریب ہی بھوکا سوتا، وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کو اور اللہ کو، مسلمانوں کی وحدت، کہ یہ فوج اس طرح متحد اور آپس میں متفق ہو، جیسے قرآن مجید نے بنیان مرسوس کا یہ عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی لیے کام ہے کہ ایک ایک دوسرے کو سہارا دے لیں، اگر یہ ایک دوسرے سے کشمکش کریں، جڑے ہی نہ تو عمارت بن سکتی۔ اسی طرح اللہ فرماتا بنیان مرسوس،
اس دیوار کی عمارت کی طرح ہو جاؤ جو سیمنٹڈ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جڑی۔ ابھی بات ہو رہی، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے تو سورہ حجرات میں اللہ نے یہ چیزیں جو منع کی ہیں کہ کوئی کسی کی بدگوئی نہ کرے پیٹھ پیچھے، نہ منہ پر اس کو کوئی برا نام رکھے۔ یہ کیوں ہے کہ ٹکڑے ہو جائیں گے لوگ، پھر ان میں محبت کیسے ہوگی؟ دلوں میں بغض اور عداوت پیدا ہو جائے گی۔ مجھے خبر ملے گی کہ مجھے میرے پیچھے ڈاکٹر صاحب نے برا کر، میں کیسے ان سے پیار کروں؟ اسلام نے اس کو اتنا مکروہ جانا کہ اللہ نے قرآن مجید نے مثال دی کہ جو پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کو برا کرتا ہے ایسا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ وہ بھائی پاس نہیں ہے، دفاع نہیں کر سکتا، تم اس کی بدنامی کر رہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں جناح سے بھی بدتر جرم ہے کہ آدمی کسی کی غیبت کرے۔ کیوں پیٹھ پیچھے اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہو، اس کا وقار برباد کرنا چاہتے؟ یہ سارے مظاہر ہیں اس بات کے کہ امت کو آپس میں متحد اور متفق رہنا چاہیے۔ کسی قسم کی تقسیم جیسے یہ ٹکڑے ہو برداشت نہیں ہے، نسل کی ہو، وطن کی ہو، رنگ کی ہو، زبانوں، ساری چیزیں حرام۔ رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں غزوہ مراسیہ کے موقع پر ایک جگہ کیمپ لگایا حضور نے، تو ایک مہاجر اور ایک انصار کا کنویں سے پانی کھینچنے میں لگ رہا ہو، اس نے یہاں اس کے چٹکی پر اس نے آواز دی یا الانصار، اس نے کہا یا المہاجرین، تلواریں نکلا۔ حضور علیہ السلام خیمہ میں آرام فرما رہے تھے، شور و غل سنا، باہر آئے، پوچھا کہا اس طرح ہو گیا، ادھر مہاجر کھڑے ہو گیا، آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا منکر، چھوڑ دو ان آوازوں کو، یہ جاہلیت کی بدبودار لاش ہے جس کو تم جھنجھوڑ رہے۔ کیوں ان باتوں کی طرف آتے ہو؟ اگر کسی نے زیادتی کی یہ کہو جو بھی ظالم ہے اس کا ہاتھ پکڑو، مظلوم کی مدد کرو۔ یہ شوشہ اور یہ خرابی کے مہاجر انصار کی قسم میری زندگی میں تم نے اس مردہ جاہلیت کو زندہ کرنا چاہتے؟ تو دین اسلام میں آپ یقین جانیں قرآن بڑا ہوا، سنت رسول بڑی ہے، اور ہمارے اسلاف کے جو مذاہب تھے وہ بعض باروں میں شرارتیں کر کے ٹکڑے کر لیے۔ علامہ مسعود سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی جب اس میں پڑھتے ہیں جس کو ہم بین الاقوامی قانون کہتے ہیں، اسلامی اسلام میں اسیر کہلاتا ہے نا، اور اس کا سب سے پہلی کتاب امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی لیے ان کی 1000ویں برسی یورپ میں منائی گئی کہ اس قانون پر انٹرنیشنل لا پر اس سے پہلے کسی نے سلطنتیں آپس میں کیسے ہے۔ تو سرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی علاقہ میں خارجیوں کی حکومت، اب جن کو اسلامی فرقوں کا کچھ پتہ، سب سے متشدد گروہ خارجیوں کا، جن کے بارے میں حدیثوں میں یہاں تک بھی آیا تھا کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے، واضح الفاظ تھے، مگر لوگوں نے ان کو بھی کافر دیا، کہا نہیں اس کی تعبیر کر لیں گے اسلام سے نکل جائیں گے کہ وہ خلیفہ ابوبکر کی اطاعت سے نکل جائیں گے، ہیں مسلم۔ اب وہ ہیں جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی جتنے ہیں نا، حضرت عثمان سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی کافر مرا، علی خلیفہ برک تھا مگر جب اس نے ثالثی مانی وہ اور اس کے ساتھی بھی کافر ہو گئے، معاویہ اور اس کی جماعت بھی کافر ہے، عائشہ بھی کافر ہے، ایسا متشدد گروہ۔ اب فرماتے ہیں اگر کسی جگہ میں خارجی مسلمانوں کی حکومت اور اہل سنت وہاں رہتے، اب کوئی کافر حملہ کر دے اس ریاست پر جو برائے نام مسلمانوں کی، تو کیا صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ان کا ساتھ دیں خارجیوں کا، یا کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کو فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے ان خارجی بھائیوں کے ریاست کو بچاؤ، وہ پھر بھی اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، کھلے کافر آ جائیں گے پھر ٹھیک ہے، جو بالکل اللہ کے رسول کے دشمن ان کا جھنڈا لہرائے گا پھر تمہیں ٹھنڈک پہنچے گی، ساتھ دو ان خارجیوں کا، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں۔ اتحاد اتنا قیمتی ہے، مسلمانوں کا اکٹھے رہنا اللہ رسول کی نگاہ میں اتنا مطلوب اور محبوب ہے کہ اس میں رکھنا اندازی دین نے برداشت نہیں۔ اس سلسلہ میں ایک بات جو آپ حضرات کے علم میں ہونی چاہیے کہ اختلاف کو آپ برا نہ جانیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ لوگ سارے بس ایک خیال کیوں رہے کی باتیں، یہ نہ ہو سکتی ہے، نہ اللہ نے اس کا مطالبہ کیا۔ ایک سادہ آدمی قرآن مجید پڑھے گا، اس کے ذہن میں مفہوم اس کی سطح پر آئے گا، ایک فرسی پڑھے گا دانشور اپنی سمجھ کے مطابق معنی حاصل کرے گا۔ تو دین اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ لوگوں کی سوچ پر کفر لگا دیے جائیں، سوچنے کی کھلی اجازت۔ اور اس بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہی نہ ہوتے رہتے، یہ فطرت سے جانا اللہ سے دائی مور رہے ہیں۔ اختلاف تو اللہ کو پسند، گل ہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف نہیں، یہ نہ برا منائے، یہ علم ہے کہ لوگ سوچتے ہیں، سوچ میں اختلاف جو فرماتے تھے کہ جب تک دو چیزیں ختم نہ ہو جائیں، ایک عقل دوسری دیانت، اس وقت اختلاف نہیں بڑھے، جو مٹانا چاہتا ہے وہ عقل کا نہ۔ جب لوگ سوچیں گے اور جس نتیجہ پر پہنچیں گے دیانتداری سے اس کو ظاہر کر دیں گے بلا خوف اور جذب کے، تو اختلاف تو ہوگا۔ یا سوچنا بند کر دو کہ ایک نے کہہ دیا باقی ہاں 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 کہتے جائیں، بیوقوف بن جائیں، بوزے اکبر، یا آپ کے ذہن میں تو کچھ اور بات آئی، آپ کے علم نے بتایا کہ صحیح ہے مگر آپ نے لوگوں کا لحاظ کر کے کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے ہاں میں ہاں ملا دی، تو یہ دیانتداری کے خلاف ہے۔ اس لیے جب تک لوگ سوچتے ہیں اور دیانتداری سے اپنے نتائج افکار کو پیش کرتے ہیں، اختلاف نہیں مٹ سکتا، نہ دین اس کے خلاف ہے، یہ اس طرح ترقی رک جائے، سوچنے سمجھنے کی آزادی ہے۔ اور اس کی مثال ہے خود رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیب اتنی پیاری ہے کہ اس کو دہرائے بغیر میں نہیں رکھ سکتا۔ صحیح بخاری مسلم سب میں دیکھ لیں
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہوئے تو رسول کریم علیہ السلام لباس اتار رہے تھے اور غسل کی تیاری فرما رہے تھے. جبریل امین علیہ السلام گھوڑے پر سوار آئے. یہ دروازہ جس کو ہم باب جبریل کہتے ہیں, یہ دروازہ اس وجہ سے وہاں کھڑے تھے, اور انہوں نے کہا حضور آپ ہتھیار اتار رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا نہیں ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے. حضور نے فرمایا کہاں کا حکم ہے؟ فرمایا بنو قریظہ پر چڑھا گیا. وقت پر انہوں نے غداری کی, محاصرہ ہو گیا. تو بنو قریظہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص نماز اثر بنو قریظہ کے علاوہ کہیں نہ پڑھے. صاف سیدھی بات. مگر راستے میں جب لوگ چلے تو وقت ہو گیا اثر کا, اختلاف ہو. اس نے کہا بھائی رسول کریم علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ جلدی کر رہا وہاں نماز اثر پڑھیں گے, مگر جب جلدی کے باوجود وقت ہو گیا تو اللہ نے وقت پر نماز فرض کی ہے, وقت پر پڑھنی تھی. دوسرے گروہ نے کہا نہیں ہم مغرب پڑھ لیں گے راستے میں, اثر نہیں پڑے. اثر آپ نے ہونا کوئی اثر نہ پڑے سوائے بنو قریظہ. یہ دیکھیں کیسا واضح اختلاف ہے, خود حضور کی موجودگی ہے. جب رسول کریم علیہ السلام سے جا کر یہ معاملہ کیا تو حضور نے کوئی فیصلہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ صحیح ہے, یہ تو کسی کو برا نہیں کہا. فرمایا دونوں ٹھیک ہیں. انہوں نے لفظوں کی پیروی کی ہے, انہوں نے حقیقت پر نظر ڈالی ہے, دونوں سچے. اور اسی لیے بعد میں لوگ نے ان کا ذوق ہے, ابن حزم جیسے کہتے ہیں اگر میں ہوتا یار وہاں تو میں ان کے ساتھ ہوتا جب میں نے اثر جا کر بنو قریظہ میں پڑھی. حضور نے کہا اثر وہاں کے ساتھ تھی, ان کا ہے لفظوں پر لفظ. دوسروں نے کہا میں اگر ہوتا تو میں مانا والوں کے ساتھ ہوتا, تینوں کے ساتھ, جنہوں کا جلدی کرنا مطلوب تھا. مگر یعنی رسول اللہ نے خود مثال قائم کر دی کہ سوچنا سمجھنا جرم نہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف سطحیں ذہن کی بنائی ہیں. سوچو, دیانتداری سے جس نتیجہ تک تم پہنچو گے. بشارت دے دی کہ بجائے عذاب کے اگر تم نے پوری کوشش کی ہے نا دیانتداری سے, اور تمہیں ایک حدیث کا ایک مطلب سمجھ میں آیا, بے شک مہارت ہو تو ایک اجر ملے گا, سزا ہی ملے گی, ایک انعام کہ محنت تم نے ٹھیک کی. آپ دیکھتے ہیں ریاضی کے پرچے حل کرتے تھے ہم لوگ, اگر عمل درست صحیح طریقے سے سوال حل کرا, آخر میں جو نتیجہ تھا وہاں جا کر جواب غلط ہو, آدھے نمبر مل جاتے کہ اس نے بھائی کوشش تو ٹھیک کی ہے, سمجھتا ہے یہ قاعدہ, آخر میں نتیجہ غلط ہو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا اگر پوری کوشش آپ نے کی, بدجانتی نہیں, مگر آپ کو نہیں صحیح سمجھ آئی, غلطی لگی, پھر اللہ ایک اجر دے گا. اگر صحیح نتیجہ پر پہنچ گئے تو 2 اجر ملے. تو اختلاف کو جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس پر ناک بول چڑھاتے ہیں یا بیزار ہوتے ہیں کہ علماء میں اختلاف بہتر. دنیا کا کون سا شعبہ جس میں اختلاف نہیں؟ علاج معالجے میں مختلف طریقے ہیں علاج کے, کوئی ڈاکٹر کہتا ہے یہ مفید ہے, دوسرے ہم یہ پیسے کہتے ہیں یہ بھی. تو یہ اختلاف برکت, گلہائے رنگ رنگ ہیں جس سے چمن میں رونق ہے, اس کو نہیں برا بنانا چاہیے. اختلاف کو جب وجہ نزاع بنا لیا جائے کہ لڑائی دشمنی ایک دوسرے سے لگاؤ لیا جائے, اللہ نے اس کو برا کہا کہ یہ تو تم مل کر رہ ہی نہیں سکتے. اگر جس نتیجہ پر پہنچے اس کو مانو, مگر دوسروں کو بھی جینے دو, ان کو بھی حق دو کہ جو وہ صحیح سمجھے اس پر عمل کریں. قرآن مجید کی عبارت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا اور لامستم النساء, کہ عورتوں کو اگر تم نے ٹچ کیا ہو تو وضو کرو, غسل کرو. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اس کو لٹرلی لے لیا کہ اپنی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بالغ ہے, اس کے جسم کو ہاتھ لگ گیا, کوئی خیال نہیں, وضو کیا تھا ہاتھ لگ گیا, چھو گیا, وہ کہتے ہیں لمس. لفظ تو لمس ہی لکھا ہو کہ وضو نیا کرنا پڑے, اس کو کہتے ہیں لمس المرأۃ ناقض للوضو, کہ عورت کو چھو جانا وضو کو توڑ دینا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا شافعی بات تو ٹھیک ہے, لفظ میں لمس ہی لکھا, مگر یہ وہ نہیں لمس جو آپ نے سمجھ لیا. ہر بالغ آدمی سمجھدار سمجھتا کہ چھونا جو ہوتا ہے وہ اور قسم کا ہوتا ہے. جیسے کہا کہ ان کے قریب نہ جاؤ, تو قریب جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک چارپائی پر نہ بیٹھو, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کس قریب جانے, تو لفظ ایک ہی. امام شافعی اس کو لفظی معنی میں لیتے ہیں, ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ مجاز اور کرایہ مراد مباشرت ہے. تو یہ اختلاف برا نہیں, نہ اس سے برا کسی کو ایسے برا بنانا چاہیے, نہ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کو موقع دیں کہ آزادانہ تحقیق کریں, اپنے دلائل دیں, مگر تحمل اور بردباری کہ امت کا وسیع مفاد جو ہے اس کے لیے ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے. ہم دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ اسی صورت میں کر سکیں گے جب آپس میں متفق ہوں گے. اگر آپس میں ہی پھٹے ہو گئے اور دشمنوں سے مل جائیں گے, اپنوں کو مروانے کے لیے مروایا ہے, اسی طرح بغداد تباہ کرایا, اسپین کرایا, کافروں سے مل جاتے تھے, اپنے بھائیوں کو مرواتے تھے. یہ ہے وہ چیز جو وحدت امت کے خلاف ہے. اگر یہ نہ ہو, اختلاف کی کوئی بات آپ رکھیں, مگر اس کو اس حد تک نہ پہنچائیں کہ یہ ہمارا دینی بھائی نہیں رہا. اور اس سلسلے میں ایک بات جس نے ہمیں بہت خراب کیا وہ کہ کچھ لوگوں کی عقیدت میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ حسن ظن رکھتا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے, عالم ہے, اس سے محبت کرتا, مگر جب وہ اس کو اتنا بڑھا دیتا کہ دوسروں سے نفرت کرنے لگتا, ان سے دشمنی کرتا, فساد پڑ جاتا. وہ جس سے محبت رکھتا رکھے, اگر دوسرا شخص نہیں رکھتا مگر رسول اللہ کو مانتا. تو اس سلسلہ میں طائف المنن میں جو ایک حکایت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ نے کی, وہ سارے لوگوں کے سننے کے لائق. بہت بڑے شیخ ہیں جن کو شیخ الاکبر کہتے ہیں, سب سے بڑا پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے, وہ خلیفہ کے خلیفہ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ.
تو محی الدین ابن عربی خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم میرے شہر کا میرے پیر کو اچھا نہیں جانتا تھا، وہ شیخ ابو الدین مغربی کے خلاف تھا۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ میں اس سے ناراض تھا، میں نہیں اس عالم کا احترام کرتا، مگر خواب میں مجھے زیارت نصیب ہوئی سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کو اتنے غضب میں نے دیکھا غصے میں برداشت نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا محی الدین تو فرحان سے نفرت کرتا؟ میں نے کہا ہاں کیوں؟ وہ میرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ نے فرمایا تیرے شیخ کو ماننا کب سے دین بنا؟ کس نے اس کو دین کا حصہ بنایا؟ تو محبت رکھتا رکھ، مجھے مانتا یہ نہیں، میرا امتی ہے کہ صبح جا کر اس سے معافی مانگ رہا، اس سے تعلق بال کر، خود کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اس کے پاؤں پکڑے کہ اللہ کی۔ حضور نے کہا رشتہ میرا امت کے ساتھ ہے، میں ہوں نبی اور امت میری ہے، بعد کے کسی آدمی کو کوئی اچھا سمجھا بسم اللہ، دوسرا گدا نہیں ہونی اچھا اس کے خیرات غلط ہے، کفر نہیں لازم ہے۔ اور اس سلسلے میں ٹھیک ہے آخر انجام اس کا اچھا نہیں ہوا، خلیفہ نور الدین جو قادیانیوں کو پہلا خلیفہ، مگر جس وقت وہ صحیح رفیقہ تھا پڑھتا تھا، اس کے استاد تھے حضرت مولانا محمد عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب یہ پڑھ کر فارغ ہوا اور رخصت ہونے لگا تو کہا حضرت کوئی نصیحت فرمائیے، تو دو باتیں انہوں نے کہیں، خدا نہ بننا، رسول نہ بننا۔ اب یہ حیران ہو کہ یہ کون سی بات حضرت صاحب نے بنائی، خدا کون بنتا رسول کون بنتا، وضاحت چاہیے۔ تو مولانا عبدالقیوم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوشش کے باوجود تمہیں کامیابی نہ ہو، جو کچھ تم چاہتے تھے وہ حاصل نہ ہو، ناکام ہو جاؤ اپنے ارادے میں، تو غمگین نہیں ہو۔ ڈپریشن صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی سمجھے میں اللہ تھا جو چاہتا تھا میں کر لیتا ہوں، فارغ ماجری ہو، خدا یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہو جاتا۔ مخلوق کی یہی بے بسی اور عاجزی ہے کہ وہ کوششیں کرتے ہیں، اللہ کو منظور ہوتا ہو جاتا، ورنہ نہیں ہو سکتا ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو خدا نہ بننا کہ اگر کوشش میں تم کامیاب نہیں ہو تو بالکل غم کو پاس نہیں آئے گا، سمجھنا میں کو اللہ تھا کہ میری مرضی پوری بندہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا۔ اور رسول نہ بننا کہ اگر تمہارے فتوے کو کوئی قبول نہ کرے، جو مسئلہ تم نے بیان کیا اس نے کہا نہیں مولوی صاحب میں نہیں مانتا، اس کو کافر نہ کہنا۔ تم رسول نہیں ہو کہ تمہاری بات نہیں مانی تو کافر ہو گیا۔ رسول ہے جس کی یہ شخصیت ہے، اس کی حیثیت کہ رسول کی بات نہ مانے وہ کافر ہوتا، عالم کی بات نہیں مانتا کیا ہوا۔ اور اگر یہ بات یہ لوگ نہ مانیں تو ذرا بتائیں کہ باقی لوگوں کو چھوڑیں، جو اہل سنت کے چار ائمہ مشہور ہیں، شافعی، مالک، احمد اور ابو حنیفہ، ان میں کتنا اختلاف، سب کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور عجیب بات انہی باتوں کی وجہ سے جن کو برا کہتے ہیں کہ یہ رفع جان کرتا، یہ تو پہلے تھا پتھر کے بت ہوتے تھے، اور پوچھتے ہیں ہم کہ جن کو تم شیخ الشیوخ کہتے ہو، پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ رفع جان کرتے تھے، اور جن کو 500 سال بعد بھی نہیں پتا چلا کہ یہ بت ہوتے تھے، اب یہ ختم ہو گئی بات ہے، وہ سب کیسے ہوگا؟ ولیوں کے سردار کس طرح؟ شرم کرو۔ ایک طرف ان کے عقید من بنے ہوئے ہو، دوسری طرف ان کے عمل کو کہتے ہیں یہ مکھیاں اڑا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اگر رفع جان نہیں کرتا بسم اللہ، یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ چھوڑ دیے، سنت غیر مقتضی تھی، کبھی کر لیتے تھے کبھی چھوڑ دیتے۔ نماز جنازہ کے بارے میں پڑھیں تو عموماً حنفی حضرات کا یہی خیال ہے کہ اس میں شروع میں کرتے ہیں اللہ کو پھر نہیں، مگر کتابیں نکال کر دیکھتے ہیں کہ اگر ساری تکبیروں میں کہے یار تو یہ کوئی بات نہیں گمراہ ہونے کی، کیونکہ ہم میں سے ائمہ بلخ کے جتنے شافعی حنفی عالم تھے وہ سارے جنازے کی چاروں تکبیروں میں رفع جان کرتے۔ اور پھر یا ابن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا لکھتے ہیں کہ وہ ہم میں سے حنفیوں میں سے کبھی کر لیتے تھے جنازے میں چاروں تکبیروں کے ساتھ رفع جان، کبھی نہیں کرتے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کفر ایمان کی بات نہیں، بس ایسا گلہائے رنگا رنگ، طرح طرح کے پھول ہیں، سب کی اپنی خوشبو ہے، برا نہیں منانا چاہیے۔ مگر جب سے یہ سبق بھول گیا، یہ فتوے دینے شروع کر دیے کہ وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے، خرابی کر۔ حالانکہ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھی دل چیرنے کا حکم نہیں دیا، بالکل یہ کہا کہ جو لا الہ محمد رسول اللہ کہتا آپ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں، اس نے دل سے مانا یعنی آپ اس میں دخل نہیں کریں۔ ایک شخص آہستہ آہستہ رسول کریم علیہ السلام سے پوچھ رہا تھا، جب آواز بلند ہوئی تو پتہ چلا کہ کسی کو قتل کرنے کے بارے میں اجازت مانگ رہا، تو آپ نے فرمایا کیا وہ شہادت نہیں دیتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کہنے لگا دیتا، بلا بلا شہادت ہے، مگر اس کی شہادت کا کوئی اعتبار۔ آپ نے فرمایا ایسا یشہد ان محمد رسول، وہ یہ کلمہ نہیں پڑھتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا پڑھتا، مگر اس کے اس کلمہ کا کوئی اعتبار۔ آپ نے فرمایا ایسا یصلی، نماز نہیں پڑھتا؟ کہا ہاں، مگر ایسے ان کی نماز کٹی۔ حضور نے فرمایا چپ کر، ایسے لوگ ہیں جن کے بعد جو یہ کام کر لیتے ہیں اللہ نے مجھ کے ان کا سینہ چیرنے سے روک دیا۔ ہم نہیں ان کے دل کے حالات معلوم کرنے کے در پہ ہوں گے، اللہ جانتا وہ دل سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ یہ بات اگر ذہن میں رہے اور وہ مشن یاد رہے کہ تم بجائے آپس میں لڑنے کے اس لیے بنے ہو، اتنے منظم اور متحد ہو کہ پوری دنیا میں کہاں برائی جنم لے کچل دو، اللہ کی فوج ہو، تم آپس میں انتشار کر تفشلو فتذہب ريحكم، اگر تم آپس میں جھگڑو گے تمہاری ہوائی اکھڑ جائے، کوئی روب داب نہیں رہے گا، تم نرم چارہ بن جاؤ گے جیسے بنے ہوئے۔ پوری دنیا رگیت رہی ہے، ہم چیختے ہیں، کبھی کتاب اللہ کی توہین ہوتی ہے، کہیں رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپس میں متفق نہیں۔
فتوے ہو رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں. اندازہ کریں کہ علماء اسلام اس بارے میں کتنے محتاط. فقہ کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کلمہ گو نے ایسا فقرہ بولا ہے جس کے 100 ہو سکتے ہیں معنی، 99 معنی ایسے ہیں جس سے وہ کافر ہوتا ہے، مگر ایک معنی ایسا بھی بنتا ہے جس سے وہ مسلمان رہتا ہے، تو فرماتے ہیں وہ 100واں معنی، وہ 100واں لو اسلام تھا نا، اس کو نکالو. یہ میرے جسم کے آزاد ڈاکٹر کاٹتا ہے، مگر اس وقت جب وہ سمجھتا ہے کہ اب تباہ ہو چکا، باقی جسم کو بھی لے ڈوب، ورنہ تندرست کو کاٹنا کوئی نیکی کی بات ہے؟ ظلم عظیم. مسلم فرد کو امت سے کاٹ دینا، یہ ایک ستارہ بجھا دینا. یقین جانے رسول اللہ کہے کہ امت کی اپنی جگہ روشن ستارہ ہے، اس کو چاہیے اپنے کردار اور گفتار سے نمونہ بنے، دنیا دیکھے کہ دین خداوندی کے مطابق انسان اس طرح کی تیار ہو. ایک مسلمان کا قتل ہونا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین و آسمان کی بربادی سے بڑا حادثہ. ایک کلمہ پڑھنے والا زمین سے کم ہوگی. تو اس بارے میں صاحب البحر العاقب لکھتے ہیں کہ جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، جو ایسا کہے کافر، ایسا کہے کافر، انہوں نے اپنی کتاب میں کہا میں نے اپنے رب سے عہد کر لیا کہ ان میں سے کسی روایت پر فتویٰ نہیں، کسی کو کافر نہیں دوں گا. یہ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا. کافر اسی شے سے ہوگا جس سے وہ اسلام میں داخل ہوا. اس نے کہا تھا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے. جس دن اس بدبخت نے کہا میں نہیں آپ کو رسول مانتا، اس دن کافر ہوگا. اگر وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا، قرآن و حدیث سے استدلال کرتا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تشریح یار نہیں صحیح، اس میں یہ غلطی ہے، وہ کریں ویسے، مگر وہ کافر نہیں ہو سکتا. اس نے انکار کیا اللہ کی کتاب رسول کی سنت کا انکار کر دیا؟ نہیں، انکار نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریح فرما تھے، شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا امام صاحب ایک مسلمان ہے، اس نے یہ کہہ دیا لا یدخل النار کافر، کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے. اب اس کے بارے میں بتائیں. آپ نے شاگردوں سے کہا کہ آپ بھائی بتائیں آپ کا کیا خیال؟ سب نے کہا کافر ہے جی. قرآن بڑا کافر دوزخ میں جائیں گے، وہ کہتا کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا. اتنا بھی نہیں پتا اس کو، نہیں مسلمان رہا. امام صاحب خاموش رہے. لوگوں نے پوچھا امام صاحب آپ بھی کچھ فرمایا اگر وہ کلمہ گو ہے تو میں نہیں سمجھتا وہ اس بات سے بے خبر اور ناواقف ہو کہ کافر دوزخ میں جائیں گے. یہ تو سب کو پتہ، اس کا کچھ اور مطلب ہو. لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب اس کا اور مطلب کیا ہو سکتا؟ دیکھیں کتنی احتیاط. شاید اس بیچارے کو بھی یہ سوچی نہ ہو، مگر امام صاحب نے فرمایا اگر اس نے کہا نا کہ کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا تو اس کا ایک بہت صحیح مطلب ہے. وہ یہ کہ جب دوزخ میں لوگ جائیں گے نا کافر، جو دنیا میں کافر ہے وہاں کافر نہیں ہوں. سمجھے نا؟ اس وقت کہیں گے کہ اللہ ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، انا ممکن ہم اب یقین کر گئے، مان گئے، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج. اس وقت وہ ایمان لائیں گے، مان جائیں گے کہ اللہ بھی ہے، قیامت بھی ہے، چاہے اس ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہو. اس لیے دوزخ میں جانے کے وقت کوئی کافر نہیں رہے گا، مان جائے گا، بے شک پھر اس ماننے کا اس کو کوئی نفع رہا. یہ وہ کہہ رہا. اب یہ بات تو بالکل ٹھیک قرآن پر ہوا کہ لوگ کہیں گے اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، اب تو مان گئے ہم، مگر اس ماننے پر اللہ کہہ رہا اب تو موقع ہی کوئی. تو ان مثالوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے، جو آپ پڑھیں گے پتہ چلے گا اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کسی علمی اختلاف کی بنا پر دوسرے کو اپنی امت سے خارج کر دیا جائے، یا آپس میں رشتہ ناتا میل ملاپ میں ان چیزوں کو بہانہ بنایا جائے، وہ سید ہے یہ غیر سید ہے، یہ رشتے نہیں کر سکتے. نہیں، دین میں کسی قسم کی ایسی تقسیم جس سے امت کی وحدت کو ضرر پہنچے ناقابل برداشت. ٹکڑے نہیں ہونے دینا، سب کچھ قبول کر لو، فساد نہیں امت میں ڈال. اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب پیش گوئیاں فرمائیں کہ میرے بعد حاکم آئیں گے، دین کے خلاف عمل کریں گے، خرابی بھی مچائیں گے، تو لوگوں نے پوچھا ہم تلواریں اٹھا لیں؟ فرمایا جب تک وہ نماز کا اہتمام کریں نا اس وقت تلوار نہ اٹھا. نقصان ضرور ہے ان بگڑے ہوئے حاکموں کے آنے کا، مگر امت میں انتشار جو ہے آپس میں خانہ جنگی جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع مل جائے تمہیں برباد کرنے کا، اس کو نہیں برداشت کیا تھا. یہ ضرر قبول کر لینا کہ چلو کچھ خرابیاں تو ٹھیک ہیں، کلمہ گو ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کو اسلام سے نہیں نکالنا چاہیے. اب ایک بات جو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے کی وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جب فلاں شخص نے اس حدیث کا انکار کر دیا، اس مسئلہ کو نہ مانا، بات تو دین کی تھی، تو وہ کافر ہی ہوا، اس نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. تو اس سلسلے میں آپ سارے حضرات ریکارڈ بھی ہو رہی بات، آپ بھی سمجھیں، آگے بھی پھیلائیں کہ رسول کریم علیہ السلام جب تک اس دنیا میں سامنے موجود تھے، آپ کی زبان سے نکلنے والی بات جتنا قرآن کا وزن ہے اتنی اہمیت کی حامل. قرآن کا انکار کرے، رسول اللہ کی بات کا انکار کرے، وہ کافر سامنے سن رہا. مگر اب جب زمانہ اتنا پڑ گیا، درمیان میں بے شمار واسطے، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، 6-7 آدمی درمیان میں آتے ہیں، ان کی کیا گارنٹی؟ وہ نبی عام آدمی ہے، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، بھول بھی سکتے ہیں، بعد میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے آج اگر کوئی شخص کہتا کہ یار اس حدیث پر میرا اطمینان نہیں، میرا نہیں دل مان، وہ معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یار کسی بیان کرنے والے کو غلطی لگی ہے، یہ نہیں بات حضور فرما سکتے. اس لیے وہ رسول اللہ کی بات کا منکر نہیں، ایک ایسی بات کا انکار کر رہا جو آپ کی طرف منسوب ہے، مگر اس کا دل نہیں مانتا کہ حضور نے کہی ہوگی، تو یہ کافر نہیں ہو سکتے. اس سلسلہ میں 3 سٹیج جو ہیں مدارج دین کے بارے میں یہ ذہن میں رہنے چاہیے. ہر آدمی جو اٹھتا نا کہ میری یہ بات نہیں مانی کافر، یہ نہیں ٹھیک بات.
کچھ چیزیں تو رسول اللہ سے اس طرح منقول ہوئی ہیں کہ امت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کو علمی زبان میں ضروریات دین کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی ایسی ضروری باتیں ہیں کہ ان پڑھ تک جانتے ہیں. جیسے اب شوشہ چھوڑ دیا, شراب حرام نہیں, ایسی بکواس کی کوئی اجازت نہیں. مسلمانوں کا کوئی گروہ مشرق مغرب میں ایسا نہیں, بچہ نہیں, جوان ایسا نہیں جو نہیں جانتا کہ اسلام نے شراب کو حرام کیا. نشہ اور مشروبات حرام ہے. کوتاہی سے یا تربیت کی کمی کی وجہ سے کوئی پیتا ہے تو قصوروار میں حرام ہے. اب ایسی باتوں کو کوئی اٹھا دے کہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے, حج بیت اللہ, وہ نہیں مسلمان ایسا. یہ کوئی مسائل ایسے نہیں کہ ان میں غور و فکر کی ضرورت ہو. یہ تو بچے تک پہنچا دیا اللہ کرتے ہیں, اور اس میں امت میں کوئی اختلاف بھی نہیں. ضروریات دین کا منکر کافر. دوسرے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ایک گروہ کے نزدیک تو قطعی دلائل سے ثابت, وہ جان ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پڑے پکے ثبوت, مگر وہ اس درجہ کو نہیں پہنچے کہ سارے مسلمان مانتے ہوں, کچھ نہ کچھ اس سے اختلاف بھی کرتے. اب اس کے بارے میں مولانا احمد رضا خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا اور حوالہ دیا کہ میرے والد محترم نے اس پر جو کتاب لکھی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے. تو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہمارے نزدیک قطعی دلائل سے ثابت. ہمیں پکا یقین ہے کہ وہ خلیفہ برک تھے, مگر چونکہ شروع میں کچھ اختلاف ہو گیا, حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے کچھ مدت تک رنجش کا اظہار کیا, بعد میں وہ مان گیا. اب ہم کہتے ہیں وہ دل سے راضی ہو کر ماننے ہیں, دوسرا گروہ کہتا نہیں انہوں نے مسلط کے تحت قبول کیا, دل سے نہیں راضی تھے. بعد میں پڑ گیا شک. اب صاف لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شیخین کی خلافت کا منکر ہے, بے شک وہ ہمارے سنت کے نزدیک دلیلوں سے ثابت, مگر وہ کافر نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ معاملہ اس حد تک نہیں پہنچا کہ پوری امت اس پر متفق ہو جائے. اس میں ذرا کمی آ گئی. اور اس سے بھی نیچے پھر وہ باتیں جو قطعی دلائل میں نہیں آتی وہ ظنی. ایک آدھ حدیث میں بات آئی, کسی نے کہا ہمیں یقین ہے حضور نے فرمایا بسم اللہ, دوسروں نے کہا ہمیں نہیں اطمینان کہ آپ نے یہ فرمایا ہو. تو ایسے لوگ جب وہ گمراہ نہیں ہوتے. اس کی مثالیں صحابہ کرام کے دور میں موجود ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس سے وضو کرنا چاہیے. آگ کی پکی چیز کو کھائیں پھر وضو کرنا پڑتا. پہلے حکم یہی ہوتا تھا کہ کھانا آپ نے کھا لیا, آگ کا پکا روٹی وغیرہ سالن, وضو کریں. بعد میں آپ نے چھوڑ دیا. تو وہ یہی کہتے تھے وضو مما مست النار, جس کو آگ نے چھوا اس سے وضو کریں. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے بات یہ بیان کی, دکانے لگے وہ رہا اس طرح تو آگ پر پانی گرم کر لیا جائے تو اس سے آدمی نے وضو کیا تو اس کو پھر وضو کرنا چاہیے, وہ بھی آگ سے ہی گرم. ابو ہریرہ کوئی جواب نہیں دے, بتیجے جب میں حدیث بیان کروں تو ایسی باتیں نہ کرو بھائی, یہ اپنی جگہ کہتے رہے, وہ اپنی جگہ کہہ رہا, کسی نے کسی کو کافر مومن نہیں کہا, حالانکہ پہلی صدی. اس لیے خدا کے لیے یہ کافر والی بیان ذہن سے نکال. ہر مسجد میں جاؤ, وہ آپ کی اپنی مسجد, یہ نہ پڑھا کرو, آنکھیں بند کرو کہ اوپر کیا لکھا ہوا پیشانی پر یا حدیث کی مسجد ہے بڑی کیا قبلہ رخ نماز پڑھ. آپ اندازہ کریں کہ اسلامی تاریخ میں جتنا بدنام مختار بن ابی عبید سکھی ہے کہ وہ نبی بن گیا تھا, اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں صاحب وحی ہوں, میرے پاس جبریل آتا, مگر المحلہ میں دیکھے صحابہ کرام اس کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھتے تھے, دوسری نمازیں پڑھتے, زکوٰۃ اس کے بیت المال کو دیتے. اگر وہ وظیفے بیچتا تھا تو ابن عمر ابن عباس وہ سارے وصول کرتے. تو ان باتوں کی وجہ سے جو ٹکڑے کر دیا نا, ہر مولوی اور ملا کے سالہ شائع کر رہتا وہ مسلمان نہیں, کوئی کہتا وہ گستاخ رسول ہے, وہ کہتا یہ مشرک لوگ. ایسا حق کسی کو نہیں. آپ اپنی حد تک سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کے خیال میں یار یہ غلطی معلوم ہوتی ہے, آپ درست کر لیں تو بہتر. اگر نام بھی درست کہے تو صاحب امت جانے اور اس کا امتی, آپ امت کے وارث نہیں ہیں کہ کسی کو امت میں سے نکالے. قطعاً اس کی اجازت, کوئی حق نہیں اس کا. یہ اللہ کے رسول کا معاملہ جن قیامت کے ساروں کو اپنی کملی کے نیچے لے لیں, آپ کون روکنے والے ہو. نہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو اسلامی فرقے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں تھے, ان میں سے جہمیہ فرقہ ایک تھا جس کو امام صاحب نے کافر کہا, اور کسی کو کافر نہیں کہا. ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا عقیدہ جو ہے یہ یار اسلام کے لوگوں کا نہیں, یہ اسلام سے خارج. مگر جب ان میں سے کوئی مرتا تھا اس کی نماز جنازہ پڑھتے, اپنے وعدوں میں ان کے لیے دعائے رحمت کرتے, بخشش مانگتے تھے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے یہ کیوں کام کرتے, ایک طرف انہیں کافر کہتے تھے, دوسری طرف ان کی بخشش کی دعائیں کرتے. یہ ابن تیمیہ نے بھی نقطہ لکھا, اور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اعلیٰ طریقہ سے رائے کرمت اللہ میں اس کو واضح کیا کہ ملاؤ لزوم کفر میں اور التزام کفر میں بہت فرق ہے. آپ نکالتے ہیں کسی کی بات سے کہ یہ کفر ہے, آپ نکال رہے ہیں نتیجہ, مگر وہ نہیں مانتا, وہ توبہ توبہ میں کروڑ لعنت بھیجتا ہوں اگر یہ مطلب ہو تو اس نے التزام کفر نہیں کیا, یہ اپنے ذمہ نہیں لیا کہ ہاں کفر ہے کہ میں کفر کرتا ہوں. آپ نکال رہے ہیں تو یہ لزوم کفر آپ کے علم سے ہے, یہ نکلتی بات کہ یہ بات کفر لازم آتا. وہ اگر اپنے ذمہ لے لے کہ ہاں کفر ہے تو مجھے کفر قبول ہے, میں نہیں ایسے نبی کو مانتا, تو پھر کافر. تو امام صاحب اسی لیے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے فرماتے ہیں بھائی انہوں نے یہ زور سارا لگا لیا, ان بیچاروں کو یہی سمجھ آئی کہ قرآن مخلوق ہے, اللہ رسول کی بات. میرے خیال میں یہ بات کفر کی ٹھیک نہیں کہنی, مگر جو کہتے ہیں وہ بھی بیچارے بھی اپنی ساری کوشش کرتے ہیں. میں کس طرح کہوں کہ وہ کافر مر رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنی محنت کی ہے, استفراغ غصہ کیا,
اب میں ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، میں اپنے ماننے والوں کو کہوں گا کہ اس بات سے بچنا، مگر جو مانتے ہیں ان کو میں کافر کیسے کہہ دوں؟ وہ اللہ رسول تو مجھ سے زیادہ مانتے، وہ دیوانے۔ اور ایک بات جس کی وجہ سے خرابی پڑ جاتی ہے اتحاد میں، اور اب وہی ہو رہا کہ جو باتیں اصل تھیں ڈر ان کو چھوڑ دے، شاخوں پر جھگڑا کرتے رہتے۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، آپ میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں میرے بھائی، کہ ہمارے علم غیب کی بحث بہت چلتی ہے۔ کوئی کہتے ہیں اللہ کے سوا علم غیب نہیں کسی کو، کوئی کہتے ہیں نہیں انبیاء اور اولیاء جو ہیں ان کو بھی اللہ نے علم غیب دیا۔ اب یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کرے دونوں سے پوچھ لو کافر کہے گا۔ بات کو بیان کرنے کا صرف فرق ہے کہ کن لفظوں میں کرنی چاہیے۔ یہ بات کہ ذاتی اور محیط علم اللہ کا ہے، اس کو بھی ساری امت مانتی کہ اپنے آپ کسی سے سیکھے بغیر اور ہر شے کا یہ اللہ کا ہے۔ جتنا اللہ چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنے نبیوں کو بتاتا ہے، رسولوں، یہ بھی دین کا عقیدہ۔ اگر بتاتا ہے کچھ نہیں وہ نبی کیوں؟ ہم ان کو کیوں مانتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے؟ اب درمیان میں آ جاتی بات، یہ دو حدیں قائم رکھنی ان کے اندر رہنا کہ اللہ کے سوا کو اپنے طور پر نہیں جانتا، محیط علم اس کا ہے، اس کے اندر رہ کر کہ اللہ جتنا چاہتا دیتا، یہ بھی مانا۔ مگر اب کون سی چیز کا دیا یا نہیں دیا، مثلا اختلاف ہو گیا کہ قیامت کا بھی حضور کو علم دے دیا، کب آئے؟ جو بارش وغیرہ کے بارے میں سورہ لقمان میں وہ بھی دے دیا۔ اب جب جذباتی نہیں ہوتے، ہوش قائم ہوتے، اس وقت لکھنا ہے خالص الاعتقاد ہے مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ دال حق ہے مفتی احمد یار، وہ کہتے ہیں یار اس کا منکر گمراہ بھی نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے قیامت کا علم نہیں حضور کو دیا، ان چیزوں کا علم نہیں دیا، یہ گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زیادہ اہل سنت کے علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں جو ان کے علم اللہ نے دی، مانتے ہیں اکثریت کا یہ عقیدہ۔ اس لیے گمراہ ہونا تو گزارا اہل سنت سے بھی نہیں ہم نکال سکتے۔ صرف وہ کہتے ہیں ہمارا اور چند عارف لوگ درویش جو ہیں، ہمارا ذوق ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ چھپایا نہیں ہوگا، یہ پیار کی بات مگر عقیدہ ہے۔ اسی لیے مولانا غلام سعید سیدی صاحب نے جو ان کے مقالات ہیں سیدیہ، اس میں صاف لکھا کہ ہمارے یہ سارے مسئلے جو نا کہ حاضر ناظر میں یہ ظنی، ہمارا خیال ہمیں نہیں سمجھاتی، کوئی اس کی قطعی دلیل نہیں، نہ کوئی اس کا منکر کافر ہے، گمراہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سچا پکا مذہب۔ جب علم کی بات ہو تو یہ لکھ لیں، مگر ممبروں پر نہیں کہتے۔ رسالے چھاپتے ہیں، وہ نہیں مسلمان، وہ نہیں مسلمان، اور سب مسلمان ہوتا بالکل اللہ رسول کی امت ہو، اکٹھے مل کر رہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، ایک سال میدان عرفات میں یہ تماشا بنا کہ 3 گروہوں نے الگ الگ کیمپ بنا لی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی مدعی تھے کہ میں خلیفہ ہوں، ان کا الگ کیمپ تھا۔ عبد الملک بن مروان کا امیوں کا شام سے علیحدہ گروہ آیا ہوا تھا، وہ نجدہ خارجی تھا بحرین میں، اس کا الگ گروہ تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں تھے، کسی کا ساتھ نہیں دیتے تھے یہ ان جھگڑوں لڑائیوں میں، مگر نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے، جو پڑھاتا ان میں سے مسئلے پڑھ کر پڑھ لیتے۔ تو لوگوں نے کہا آپ ان کے جو جھگڑے ہیں فسادات ان میں تو شریک نہیں ہوتے، اور میں وہ تو اللہ کہتا کہ برائی کے کام میں کسی کی مدد نہ کروں، کیوں میں مسلمانوں کے قتل میں ان کا ساتھی بنوں؟ اور نماز کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کا کہے تعاونوا علی البر والتقوی، اس وقت نماز کے لیے بلا رہے ہیں، خون ریزی کے لیے بلا رہے ہیں، مجھے کیا وہ نجدہ ہے یا عبد الملک ہے یا وہ عبداللہ بن جو نماز پڑھائے گا پیچھے پڑھے۔ تو اس لیے بالکل یقین جانیں کہ دین اسلام میں اس اختلاف اور اس جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں، صرف اپنی طرف سے بغیم بہنا کہ ہمارا گروہ بڑھ جائے، دوسرے جو ان کو ذلیل کیا جائے، اس لیے لوگ یہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں ایک مسلم کی جو قدر و قیمت ہے، تو اس کے لیے صرف ایک واقعہ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ کوئی پشتینی مسلمان نہیں تھا کہ پیچھے سے چلا رہا تھا، اسی وقت کلمہ پڑا، اور ان حالات میں پڑا تو اس نے بہت مسلمانوں کو قتل کیا۔ مسلمانوں کا دل جل رہا تھا کہ یہ قابو آیا تو اس کی بوٹیاں اڑا دیں۔ جب وہ گھیرے میں آ گیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہی، مگر حضرت اسامہ ابن زید نے اس کو نہیں چھوڑا، قتل کیا۔ اب رسول اللہ کو اطلاع ملی تو حضور ناراض ہوئے، اسامہ سے بار بار کہا کہ قیامت کے دن اس لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے؟ وہ کہتے رہے یا رسول اللہ اتنے مارے تھے قابو، فرمایا نہیں جب اس نے کیا کیا تھا، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو نے جو قتل کیا اب تیرا حال کوئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ ہوئے تو اسامہ حضرت علی سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر کسی جنگ میں ان کے ساتھ نہیں شامل۔ جب حضرت علی رضی نے پیغام بھیجا کہ اسامہ ان جنگوں میں میرے ساتھ ہو، حضرت عائشہ رضی کے خلاف حضرت معاویہ، تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ امیر المومنین آپ اگر کہیں نا کہ شیر نے منہ کھلا ہو اس کی داڑھوں میں تم داخل ہو، میں چلا جاؤں، مگر خدا کے لیے یہ کرما گوین کی جنگوں میں نہیں آؤں گا۔ مجھے تو وہی واقعہ نہیں بھولتا کہ حضور نے اس کلمہ کے بارے میں جو کہا تھا، میں آج تک روتا ہوں کہ کاش میں نئے سرے سے مسلمان ہوتا تو میرا وہ گناہ معاف ہو جائے۔ آپ نے بولا تو اس لا الہ کا جواب کیا دے گا؟ تو اس کو کس نے حق دیا تھا کہ اس کو دل چیر کر دیتا؟ تو ایسے حالات میں جو صاف نظر آ رہا تھا کہ جان بچانے کے لیے کر، اس کے قتل پر حضور اتنا ناراض ہوئے۔ تو یہ اچھے بڑے مسلمان نمازی دیندار مسئلوں میں ہم بم پھینک رہے ہیں، ان کو کافر کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے نماز ان کے پیچھے نہ پڑھو، یہ اسلام کیسے حاصل کر سکتے؟ اقبال کہتے ہیں خواب میں زیارت ہوئی مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، تو میں نے ان سے سورہ اخلاص جو ہے اس کی تفسیر کی، وہ آپ جو رموز بے خودی اس کے آخر میں پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا سمجھایا آپ
جس میں عہد کے بارے میں کہ جب تم ایک خدا کو مانتے ہو تو کیوں اتنے گروہ بنا لیے؟ سب ملل از ملتیں انگیخ تھی، اللہ نے ایک امت بنائی تھی، تم نے سینکڑوں امتیں بنا لی، بڑے سارے خود شب خون ریختی، تم نے اپنے قلعے پر خود شب خون مارا، اپنے آپ کو خود ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اس لیے کفار نرم پیارا سمجھ کر تمہیں سوار ہے۔ تو اللہ کے لیے یک شبو توحید را مشہود، ایک ہو جاؤ، یہ آوازیں جو ان کو کچل دو۔ جس مسجد سے کوئی آدمی ایسی آواز رکھے اللہ کے بندے بہت ہو چکی ہے، پہلے ہی مسلمانوں کا کوئی حال نہیں رہنے، جو چند ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور مسلمان ہے کون؟ غائب اشراز عمل موجود کن، جب اللہ واحد ہے تو اس کے ماننے والے بھی ایک ہو جائے، اور ایسے ایک ہوں کہ کسی قسم کی تفریق لسانی، نسلی، وطنی اور یہ مذہبی آڑے نہیں آنی چاہیے۔ آپس کے اتحاد کو ایک نقصان پہنچانے والی بات کو آپ قتل سے برا جانیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔